اسٹڈیز کے دوران میری والدہ نے فرسٹ ایئر کی فیس دینے کے لیے اپنے کپڑے بیچ دیے، سیکنڈ ایئر کی فیس دینے کے لیے جو گھر میں جیولری تھی وہ بیچنا پڑا۔ آج بھی اپنے اسکول جاتی ہوں، اپنے کالج کی کینٹین میں جاتی ہوں، ان چیزوں کو آرڈر کرتی ہوں جو میں نے کالج لائف میں آرڈر نہیں کر سکتی تھی۔ پروفیسر صاحب، پاکستان کا اس وقت جو مسئلہ بلوچستان ہے، اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ میاں صاحب، کافی دیر سے اپنے آپ کو ان چیزوں سے میں نے لا تعلق کر لیا تھا۔ میں تیسری جماعت سے تھا جب میں نے اخبار پڑھنا شروع کیا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ کئی سال سے میں نے اخبار پڑھنا چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ ہمارے کچھ حالات، کچھ کسی چیز میں دلچسپی اس عمر میں آ کے، مطلب سوائے اس کے کہ ایک بے بسی کا احساس ہو اور کچھ حاصل نہیں ہوتا اس سے۔ حالات ہمارے بلوچستان ہو کہ ہم پرابلم ہمارا وہی ہے کہ ہم کسی چیز سے سبق سیکھنے کو تیار نہیں۔ ہم نے کچھ غلط پالیسیز بنائی، اور خاص طور پر مطلب 58 سے آنورڈ، جب سے مارشل لاء لگا اس ملک میں، اور اس کے بعد 65 کی جنگ، جو ہماری میرا خیال ہے تاریخ کی سب سے بڑی اور بھیانک غلطی تھی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد دنیا نے ہمیں ایک ذمہ دار ملک سمجھنے سے انکار کر دیا۔ اس سے پہلے کہ آپ پاکستان، مطلب مجھے ایوب کبھی پسند نہیں رہا، میں کبھی اس کا حامی نہیں رہا، نہ آج ہوں، لیکن پھر بھی ایک اچھا معاشرہ، کچھ نہ کچھ سیاسی جبر کے باوجود سماجی طور پہ معاشرہ کھلا تھا، ٹالرنس تھی بہت سے۔ لیکن 65 کی جنگ جو ہوئی، اس کے بعد ہم نے مطلب پالیسیز، خاص طور پہ مطلب ہم نے ایک سیکورٹی اسٹیٹ اور وہ دشمن، اور پھر مطلب ہمارا وہ آخری بیچ، یعنی 67 میں نے میٹرک کیا تھا، جنہوں نے اسکول میں اسلامیات نہیں پڑھی تھی۔ اس وقت اسلامیات نہیں تھی، ہوتی تھی۔ یہ 65 کی جنگ کا تحفہ ہے۔ اگلے سال ہم سے جو مطلب ہوا ہے نا، اس کے بعد اسلامیات کا بنایا گیا، کیونکہ کوئی نہ کوئی ہم نے جواز اچھا پھر مطلب مطالعہ پاکستان جو تھا یہ بھٹو کے دور میں شروع ہوا، اور یہ اسلامیات جو ہے یہ جنرل ایوب کے دور میں شروع ہوا۔ نصاب بھی مطلب اس میں کوئی اتنا مذہبی غلبہ تڑکا نہیں ہوتا تھا، مطلب کہ ہمارا زمانہ تھا پرائمری میں کہ تیسری جماعت، پہلے 2 سال تو ایک حساب کی کتاب ہوتی تھی، ایک اردو کی کتاب ہوتی تھی، اچھا بس۔ تیسری جماعت میں یہ ہوتا تھا کہ ایک اردو کی کتاب ہوتی تھی، اس کو اضافی کتاب کہتے تھے۔ اچھا وہ اضافی مرحلے اس لیے کہتے تھے اس کا امتحان نہیں ہونا ہوتا تھا۔ اچھا، تو وہ بڑی دلچسپ کتاب، بڑی اچھی کہانیاں اس میں ہوتی تھی، اس کو زبان کا معیار اس کا بڑا اچھا ہوتا تھا، اور ساتھ ہی ہوتا تھا کہ ضلع کا جغرافیہ، مطلب میں اب لائل پور، تو میں لائل پور ضلع کا جغرافیہ پڑھایا جاتا، ہر ضلع میں سرکاری اسکول نارملی ضلع کے ہوتے تھے، اس کا مطلب ڈسٹرکٹ بورڈ اسکول ہوتے تھے۔ اچھا، پہلے ان کو ڈسٹرکٹ بورڈ کہا جاتا تھا، پھر ایوب خان آ گیا تو ان کو ڈسٹرکٹ کونسل کر دیا گیا۔ اچھا، چوتھی جماعت میں صوبے کا جغرافیہ پڑھایا جاتا تھا، جو کہ اس وقت مغربی پاکستان تھا، نہیں موجودہ پاکستان۔ اچھا، اور 5ویں جماعت میں ملک کا جغرافیہ ہوتا تھا۔ اچھا، ہاں، وہ مشرقی پاکستان کے سارے پٹسن کی ملوں کے نام کو رٹے لگا، ادھر جناب ڈنڈوت کی کانیں، کوئلے کی، مطلب سارا ملک کے بارے میں بتایا گیا۔ اچھا، ایک ضروری چیز۔ اچھا، تو اس کے علاوہ بس یہی کچھ تعلیم ہوتی تھی۔ تو اس کے بعد کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے ہٹ کے نا، ہم نے کچھ اس کو ایک نفرت کا کاروبار کہہ لیں، بہرحال اب 71 کا سانحہ ہوا،
اس سے بھی ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. اب اس کے بعد مطلب ہم کیا کہیں کہ بھئی بھٹو صاحب حکومت مل گئی. چلے انہیں مارشل لا کے تحت ہی حکومت ملنی تھی اور کوئی نظام تھا ہی نہیں. تو بھٹو صاحب سول چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہو گئے. لیکن اس وقت ان کی جماعت نے مارشل لا کی حمایت شروع کر دی. انہوں نے اس کو عوامی مارشل لا کہنا شروع کر دیا. اچھا. اور اگر کوئی مارشل لا ہٹانے کا مطالبہ کرتا، دیکھیں جی پہلے اتنے سال مارشل لا چلتا رہا ہے تو آپ نے کبھی نہیں کہا. اچھا 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 کہ ہمارے یہ چیزیں ہیں. اس کے بعد چلیے بڑی خواری کے ساتھ ہمارا 73 کا آئین. اچھا آئین کا بھی ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمیشہ ایک ڈس آنیسٹی کا، منافقت کا ایلیمنٹ شامل رہا. کبھی کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تھوڑا بہت ہم اس میں وہ اسلام ڈالنا، حالانکہ عمل کسی نے بھی نہیں کرنا ہوتا. تو بھٹو صاحب نے اس وقت وہ متفق آئین بنانے کے لیے کچھ مولویوں کے زیادہ ہی مطالبات مان لیا. سب کو پتا ہے کہ کسی نے ان پہ عمل نہیں کرنا، نہ ہونا ہے. یہی 56 کے آئین میں ہوا تھا اس وقت بھی بعد میں. لیکن میرا ایک اس میں ایک موقف ہے کہ مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کا ہمیں جو بہت زیادہ ایک نقصان ہوا نا، اچھا، وہ یہ تھا کہ بنگالی سیاستدان جو ہے نا وہ ذاتی زندگی میں مذہبی ہوتا تھا. اچھا، مذہب پہ عمل کرنے والا جو ہے. اچھا ٹھیک ہے. سارے نہیں میں کہتا لیکن جو کر، لیکن وہ مذہب کو سیاست میں نہیں لاتے تھے. اچھا ٹھیک ہے نا. مذہب میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ جب ایوب خان کی حکومت کے آخری دنوں میں یا اس کے ختم ہونے کے بعد، مجھے اب ٹھیک سے یاد نہیں ہے، وہ 4-5 جماعتوں کا مرجر ہوا تھا. اچھا. یعنی نواب زادہ نصر اللہ کی عوامی لیگ، چوہری محمد علی کی نظام اسلام پارٹی، دو ادھر سے تھیں، ادھر سے نور الامین کی پارٹی تھی ایسٹ پاکستان سے، کچھ اور بھی تھی، ایر مارشل اصغر خان کی جو جماعت، میرا خیال ہے جسٹس پارٹی نام ہوتا تھا، اور بھی شاید ایک آدھ جماعت ہو. تو ڈھاکے میں جو اس کا کنونشن آخری ہوا تھا تو چوہری محمد علی صاحب نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح جماعت کے نام میں کوئی اسلامی اچھا ٹچ آ جائے، لیکن بنگالیوں نے نہیں مانا. اچھا، اس لیے وہ پاکستان جمہوری پارٹی بنی تھی. واو. میں آپ کو ایک فرق تھا نہیں، وہ اس معاملے میں بہت کلیئر تھے. ٹھیک ہے. ہمارا مغربی پاکستان کا سیاستدان جو ہے نا، یہ ہمیشہ منافقت کا شکار رہا. یعنی مذہب پہ عمل نہیں کرنا بالکل ذاتی زندگی میں، لیکن اس کا نام ضرور استعمال کرنا ہے، لیتے رہنا. تو اب اس چیز سے انفارچونیٹلی بھٹو صاحب بھی پاک نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. تو 70 کے کیمپین میں بھی آپ کو کوئی تصویریں مل جائیں گی، بھٹو صاحب گھوڑے پر سوار، ہاتھ میں اچھا ذوالفقار علی پکڑے ہوئے، ان کی تصویریں آپ کو 70 کے الیکشن کی مل جائیں گی. اب ہوا یہ کہ آئین منظور ہو گیا. اچھا 73 کا. اس سے پہلے یہ تھا کہ جب وہ مارشل لا ہٹانے کا مطالبہ زیادہ بڑھا، مطالبہ کیا ادھر سے اصل میں سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے نا وہ لکھا ہو چکا تھا. اچھا. جو کہ جسٹس یعقوب علی خان نے بھٹو صاحب کو بتا دیا تھا کہ فیصلہ کیا آ رہا ہے. جی اچھا اچھا. تو بھٹو صاحب نے اپوزیشن والوں کو بلا کے کہا بھی یہ ایک آئین ہے، عبوری آئین. اچھا. جو ایک طرح کا سول مارشل جی تھا. جی اچھا ٹھیک ہے نہیں. ٹھیک ہے. یا آپ اسے قبول کر لیں. ساتھ انہوں نے یہ کیا تھا کہ اپنی پارٹی سے، پارلیمانی پارٹی سے قرارداد منظور کروا لی تھی. اچھا. کہ مارشل لا جاری رہنا چاہیے، ریکارڈ میں موجود ہوگی. یعنی ایک طرف پارٹی سے اچھا ان کو کہا بھی ایک طرف میری پارٹی نے یہ قرارداد منظور کی ہے اچھا وہ کہ مارشل لا جاری رہنا چاہیے، اگر ہٹانا ہے تو یہ آئین ہے عبوری آئین، آپ اس کو تسلیم کر لیں جو بہتر لگتا ہے. تو اپوزیشن والوں نے یہ کہا چلو مارشل لا تو ختم ہو نا. صحیح. ان کا ٹھیک ہے میں یہ عبوری آئین. اچھا. آج عبوری آئین کا اعلان ہوا ہے، اگلے دن سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، وہ آسما جیلانی کیس والا. اچھا. جسٹس محمود الرحمان کا. تو صاحب کو ظاہر پتہ تھا فیصلے کا. بہرحال کسی طرح ملک چلانا ہوتا ہے. اچھا.
اب اس کے تحت یہ ہوا کہ جب آپ نے عبوری آئین نافذ کیا تو پھر چونکہ پہلے تو بھٹو صاحب نے سرحد اور بلوچستان میں بھی اپنی حکومتیں بنا لی تھیں. بلوچستان میں جہاں ان کا کوئی ممبر نہیں تھا. ہاں ہاں بالکل صحیح. سرحد میں مطلب ایم این اے ایک تھا ان کا سرحد سے، صوبائی میں تھی ان کی، لیکن ظاہر ہے تین چار اکثریت نہیں تھی ان کی کوئی. تو پھر وہ مطلب سرحد میں اور بلوچستان میں اچھا نیشنل نظام بھٹو صاحب کو جو خان ولی خان کی نیب اور مفتی محمود کی انہوں نے مل کے حکومتیں بنا لی. یہ عبوری آئین کے بعد؟ عبوری آئین کے بعد. اچھا. اور اب اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے وقت وہ ایک یعنی جس کو ریکنسیلیشن کہتے ہیں اس کا ایک بہت سنہری موقع تھا کہ ہم ایک صدمے سے گزر چکے تھے. بے شک. وہ خان عبدالولی خان اپنی تقریروں میں ایک بات کہا کرتے تھے، انہوں نے آپ نے اس کو کیوں مانا عبوری، ان کا بھی بات یہ ہے کہ وہ پشتوں کا ایک محاورہ ایک سنایا کرتے تھے کہ وہ ایک شخص گدھے پہ، اگر آپ دیکھیں نا گدھے کو دونوں طرف لادا ہوتا ہے، تو چوڑیاں لے کے جا رہا تھا. وہ ایک بندہ آیا، اس نے ایک ڈنڈا مارا، تو کیا لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا ایک اور مار دو تو کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا. تو وہ کہا کرتے تھے بھی ایک ڈنڈا پڑ چکا تھا، ہم نہیں چاہتے تھے کہ دوسرا بھی پڑے، تو ہم نے ایک مجبوری میں اس کو تسلیم کیا تھا. لیکن اس کو بھٹو صاحب ایک سال بھی ان حکومتوں کو برداشت نہ کر سکے. طاولہ مینگل وزیر اعلیٰ تھے، غوث بخش بزنجو گورنر تھے، تو وہ پتہ نہیں کیا وہ عراقی سفارت خانے سے اسلحہ برآمد ہوا، پتہ نہیں کیا وہ ڈرامہ تھا. وہ حکومت برطرف کی، سرحد میں مفتی معاون نے استعفیٰ دے دیا. لو جی دونوں جگہ میں حلق گورنر آج نافذ ہو گیا. اس کے باوجود 73 کے آئین میں انہوں نے ووٹ دیا، اور جب وہ حکومتیں بنی تھیں اس وقت سرحد اور بلوچستان دونوں کی اسمبلیوں نے یہ قرارداد منظور کی تھی کہ ذریعہ تعلیم اردو زبان ہو. اچھا ٹھیک. دونوں نے ریکنسیلیشن کا جیسا میں نے کہا ایک موقع تھا. لیکن اس کے بعد پھر وہ بلوچستان میں آرمی آپریشن شروع ہو گیا. بات یہ کہ آرمی جب آپ شروع ہو جائے، دیکھیے ہر علاقے کی ایک نفسیات ہوتی ہے. آپ جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے آپ وہاں جا کے کام نہیں کر سکیں. صحیح. بلوچ خاص طور وہ اپنی عزت کے بارے میں بہت حساس لوگ، وہاں کو اس قسم کا پروٹوکول کا کلچر نہیں تھا. سمجھے؟ وہاں آپ نے کسی وزیر سے ملنا ہے، کسی افسر سے ملنا، دروازہ کھلا ہوگا. صحیح. وہاں آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. بالکل صحیح. میں آپ کو دلچسپ قصہ ہے، 96 تھا میرا خیال جب کراچی میں مرتضیٰ بھٹو کا قتل ہوا ہے، 96 ہی تھا میرا خیال ہے. ہماری کوئٹہ میں نا پاکستان فلوسافیکل کانگریس کا اجلاس تھا. ہمارے ایک فلسفے کے وہاں استاد سے اچھا پروفیسر امان اللہ مینگل صاحب، اچھا وہ کس کالج میں تھے، یونیورسٹی میں نہیں، کالج میں تھے. خیر انتظام سارا وہی کر رہے تھے. اچھا ہم کوئٹہ پہنچے، جا کے پوچھا جی مینگل صاحب کہاں ہیں. خیر وہ قصہ میں الگ رکھتا ہوں. رات کو مینگل صاحب ملے، وہ کہیں پہلے شادی پہ گئے ہوئے تھے چمن. اچھا واپس آئے، ہم نے کہا کہ بھی آپ نے صبح کا کیا انتظام کیا ہے؟ ہاں اچھا کس نے افتتاح کرنا ہے؟ وہ میں ابھی جاتا ہوں منسٹر صاحب سے بات کرتا ہوں. اب ہم ان کی شکل دیکھ رہے ہیں کہ صبح اجلاس ہے، یہ ابھی کہہ رہے ہیں میں جا کے بات کرتا ہوں. صبح 2 وزیر لے آئے. اچھا ایک ڈاکٹر عبد المالک صاحب، یہ اس وقت میرا خیال ہے وہاں ایجوکیشن منسٹر تھے. اچھا. اور ایک اور وزیر تھے، ان کا میں نام پتہ نہیں، کے علی ایڈوکیٹ کچھ کچکول علی شاید، کیا وہ تھا بھی تربت کی سائڈ کا میرا. اچھا 2 وزیر لے. اچھا یہ ان کا کلچر. بالکل صحیح. وہاں کوئی ایسا معاملہ، تو وہاں جا کے کوئی افسر بھی ہوگا آپ کو ان کے ساتھ کسی اور طریقے سے بھی. وہاں اگر لوگ زمین پہ بیٹھ کے، تو آپ کو زمین پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. بالکل یہ آپ نہیں کر سکتے. تو ہمارے ہاں یہی مسئلہ ہے. آپ بلوچستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. اچھا ہمارے پاکستان
بلوچستان کا سب سے پرامن پیریڈ جو ہے وہ ضیاء الحق کا دور ہے. اچھا. ٹھیک ہے. ایک تو پہلے بھٹو صاحب کا آرمی آپریشن چل رہا, ہاں اس کی خاص وجہ, ہاں اس کو ختم کیا. ٹھیک ہے نہیں. اچھا, وہ چیز ہے کہ جنرل رحیم الدین نے واقعی وہاں پہ اچھا کام کیا. اچھا. مطلب خاص طور پہ کوئٹہ میں گیس پہنچائی سوئی, جو عام طور پر نہیں جا ہی نہیں سکتی. یاد ہے مجھے آج بھی, ایک اور 80s کی بات ہے, وہ جنرل رحیم الدین نے اس کے انٹرویو میں کہا تھا, اگر یہ 10 بھی لوگ پہاڑوں پہ بھیج دے تو میں مان جاؤں. واہ. اور بعد میں نے کام کیا ہے, انہیں اپنے کام پہ اعتماد. بعد میں نوائے وقت میں ہی تھا میرا خیال ہے انٹرویوز کا, نوائے وقت بھی پڑھا کرتا تھا اس وقت میں 80s میں. اچھا. اور بعد میں اکبر بگٹی کا انٹرویو کیا, اس نے وہی سوال اس سے پوچھا. اچھا. کہ ان سے جنرل رحیم الدین نے یہ کہا ہے. ہاں ہاں. تو بگٹی صاحب نے بس آگے ہاں وہ کہہ سکتے ہیں. اچھا. صرف یہ جواب دیا. اچھا. کہنے کا مقصد, میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے آپ مشرقی پاکستان کو دیکھ لیں, وہاں جنرل اعظم خان نے کچھ کام کیا. اس کے بعد 65 کی جب الیکشن ہو رہا تھا, اعظم خان, ویسے تو اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ پہلے جنرل اعظم خان ہی تھا, وہ تو عین وقت پر باشانی صاحب کچھ نہ کچھ کارنامہ کیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں جی جو ایوب خان کے ماشاء اللہ کا ساتھی رہا ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد پھر فاطمہ جناح کا ہوا تھا. لیکن اب جنرل اعظم خان, تو جنرل اعظم خان جب 1964 میں مشرقی پاکستان گیا, اس کو کئی سال ہو گئے تھے وہاں سے واپس, جس طرح بنگالیوں نے اس کا استقبال کیا. اچھا. وہ حیران کن ہے, آپ دیکھیں کبھی اخبار. زبردست. مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ کام کریں گے, لوگ آپ کو یاد رکھیں گے. بے شک. سوال یہ کہ آپ نے کیا کیا. تو مقصد یہ ہے کہ بلوچ اسی طرح پٹھانوں کا بھی, پٹھانوں میں وہاں وہ یہ پروٹوکول کلچر وہاں سیکریٹریٹ نہیں مسئلہ ہوتا. تو آپ کو پہلے جس لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں آپ کو ان کو سمجھنا چاہیے. میرا بچپن بلوچستان کے ساتھ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میرے نانا جان جو تھے نا وہ پوسٹ آفس میں اچھا ملازم تھے. انہوں نے بہت زندگی کا عرصہ جو ہے نا اس زمانے, اچھا 30-40 بلوچستان کے کوسٹ پہ, اچھا انہوں نے ارماڑا, پسنی, گوادر, جوانی, تربت, پنجگو سب جگہ پہ ہو رہے. اچھا اچھا. بہت عرصہ انہوں نے وہاں گزارا ہوا تھا. میری نانی کا انتقال ارماڑا میں ہوا تھا. اچھا. 44-45 کے شاید قریب, ان کی قبر بھی وہیں. اچھا اچھا. تو میں نے تو بچپن ساری زندگی بلوچستان کے قصے داستانیں سنتے ہوئے اپنی والدہ سے, تو اتنے محبت کرنے والے لوگ. اچھا پروفیسر صاحب, اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ سمجھا جائے کہ بلوچستان پاکستان سے نکل چکا ہے یا ابھی کوئی گنجائش ہے؟ بات یہ ہے کہ میں اس پہ کچھ کہتے ہوئے سچی بات یہ ہے, زبان سے نکالتے ہوئے ڈر آتا ہے. ڈر یہ نہیں, مطلب حالات جو خراب ہے نا. دوسرے میں نے کہا کہ میرے پاس کوئی ظاہر خبریں اس طرح سے نہیں, تو میں اب اخبار وغیرہ نہیں, اخبار میں گھر آتا بھی کیا, میڈیا پہ کیا خبر آتی ہے. مطلب حالات وہاں ٹھیک نہیں ہیں, لیکن ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہتھیار اٹھا لے, لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہتھیار کسی کے لوگوں کے اٹھانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ساری آبادی کو ٹارگٹ کرنا شروع کریں, آپ دشمن اور بڑھا رہے ہیں. دیکھیے میں 76 میں نا رحیم یار خان کالج میں میری پوسٹنگ تھی. میرا ماموں جان گھر میں وہی رہتا تھا, تو ماموں جان کے گھر سے تھوڑے سے فاصلے پر نا وہاں آرمی والوں کا میس تھا. رحیم یار خان بھی کینٹین بنی تھی, کچھ ابتدائی سا بھی کام ہو رہا تھا. تو میرا ماموزاد بھائی وہ فوج سے نکلا ہوا تھا, بورڈ آؤٹ ہو گیا تھا, میڈیکل بورڈ. اچھا اچھا.
سیکنڈ لیفٹیننٹ. خیر اس کے بجائے تو وہ اکثر میرے خیال میں وہاں میس میں چلے جاتے تھے نا. اچھا وہاں پر وہ بلوچستان سے آ رہے ہوتے تھے نا جو فوجی, اچھا وہ اکثر رات وہاں اچھا رکتے تھے. تو کئی لوگوں سے گفتگو اچھا کرنے کا موقع ملا. اب یہ مجھے بات 76 میں پتہ چلی تھی کہ وہاں بلوچستان میں لڑنے والے کچھ پنجابی بھی ہیں آرمی آپریشن میں. اچھا گڈ. یہ ہمارے نجم سیٹھی وغیرہ ہاں ہاں اچھا اچھا اچھا. جو بعد میں کچھ 1 سال بعد بھٹو صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا. مجھے اس وقت اچھا 76 میں یہ بات وہاں سے پتہ چلی. اچھا بات یہ ہوتی ہے کہ جب لڑائی شروع ہو جائے نا, اچھا دونوں طرف ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. فوجی ہے, اس کا ساتھی مر گیا ہے, ہاں بے شک. اچھا اس نے مطلب تو وہ نہیں سوچے گا نا اس کا یہ کام ہے, ٹھیک ہے نہیں. پھر گفتگو اس قسم کی شروع ہو جاتی ہے, اچھا بھی تمہارا کیا سکور ہے, تمہارا کیا سکور ہے. بے شک یہ فوج نیچرل گفتگو ہو جاتی ہے. تو آپ نے اس سب کے باوجود جب تک آپ عوام کو اپروچ نہیں کریں آپ مسئلہ حل نہیں کر سکتے. اور اپروچ ان کے طریقے سے, بے شک, مطلب ان کے ساتھ اگر آپ تحکمانہ انداز میں بات کریں گے وہ کبھی نہیں سکتے. اچھا اس وقت پاکستان کے اندر ایسی کیپیسٹی آپ کو نظر آتی ہے کہ ان کے ہی لیول پہ ان کی جو اس وقت ڈیمانڈز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے بات کی جائے گی اور بلوچوں کو کوئی مطمئن کر لیا جائے گا؟ بات کرنا جو ہے اس سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے, اور سیاستدانوں کی جو لاٹ ہے ہمارے پاس, مطلب یہ ہے کہ ہم 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کا نتیجہ آج بھگت رہے ہیں. یعنی اس ایک ایسی کلاس سیاستدانوں کی سامنے آ گئی ہے جو پولیٹیکل سٹاف ہی نہیں. بات یہ کہ پولیٹیکل سٹاف کیسا ہے ایک الگ بات ہے, جو پولیٹیکل سٹاف ہے وہی پولیٹیکل سٹاف ہے. اب اس کا مطلب کیا آپ کی بات دیکھیے, ہمارے سیاستدان جو ہے نا, اور یہ 85 کی بات نہیں میں کر رہا, میں آپ کو اس سے پہلے کی بھی بات, ان کا 2 چیزوں پر مطلب ایوب خان کے بعد سے وہ یقین ہے. اب لیٹلی میری کبھی کسی سیاستدان سے بات نہیں ہوئی, اچھا بڑا عرصہ ہو گیا ہے کبھی کسی سے ملے ہوئے, کہ بھئی یہاں جو کچھ بھی ہونا ہے وہ امریکہ کی اور فوج کی مرضی سے ہونا ہے, آرمی کی مرضی سے. یہ ایک میرا حال کیا ہے, کسی نے کہا بھی تھا وہ اللہ امریکہ آرمی کو مشرف کے زمانے میں وہ اچھا کون سا چیف منسٹر تھا, کسی نے وہ اللہ تو خام خام نام لے لیتے ہیں. تو ان کا جو اس بات سے مطلب جو ہے نا وہ بھی یہ بات سمجھنے کو تیار. مطلب بات یہ کہ سیاستدان جب تک خود مل کے نہیں بیٹھیں گے, اب کیا وہ ان کے اندر یہ اپروچ سوچ ہے, مطلب اس قسم کی اس وقت جو آپ کی کلاس سامنے ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے اندر بھی اس کی صلاحیت, اس کو اس کا سمجھ ہی ہو کہ اس کو کرنا کیا. سرپرائزنگ. اچھا ایک صورت تو یہ کہ اگر آپ کی بات صحیح سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ پولیٹیشین یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور فوج کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, تو مینز کہ فوج کی جو پاور ہے پاکستان کے اندر وہ ایبسلیوٹلی کنٹرول کیے ہوئے ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہے پاکستان. اور دوسری صورت یہ کہ پاکستان یعنی جو سول آپ کی پاپولیشن ہے اس کے اندر بھی جو کیپیسٹی کی صورت ہے, تو کیا اس صورتحال میں یہ کہا جائے کہ مجموعی طور سے ہم نے اپنے آپ کو ناکام ثابت کیا ہے؟ اس میں کیا شک ہے.